یہ کیا ہے اور عامر جب بھائی، بندہ گر جاتا ہے. عامر صاحب، میں نے ایک چھوٹا سا کوشچن پوچھنا تھا کہ جنہوں نے پہلے جنہوں نے موبائلے کے لیے کہا تھا اپنے آپ کو، وہ ابھی بھی اس موبائلے پہ قائم ہے کہ وہ بھی ہٹ گیا پیچھے؟ نہیں، مباہلہ تو سسٹر دو طرفہ ہوتا ہے نا. جب ایک فریق پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سے دستکش ہوتا ہوں تو پھر مباہلہ تو ختم ہو جاتا ہے نا. مباہلہ تو دو فریقین کے مابین کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے کا نام ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا فیصلہ کر دے یا ہمیں بتا دے کہ ہم دونوں میں سے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. جب ایک نے غلطی ہی اپنی مان لی تو وہ تو کلیئر ہو گیا کہ وہ فیصلہ ہو گیا جس کا. ایسے سچویشن میں یا ایموشنلی ایک دوسرے کو کرنے کے بجائے اگر ہم ہدایت کی دعا مانگے تو وہ زیادہ اچھی نہیں ہے؟ اتنی شدت سے آپ اللہ سے ویسے ہی حق مانگ لیں میں آپ بجائے کے کہ ایسی ساتھ سچویشنز میں پڑنے کے. میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں کہ اس طرح کی صورتحال نہیں بننی چاہیے، لیکن آپ اگر یہاں ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں ایکٹیویٹی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر بندہ بضد ہے اپنے عقائد پر باوجود بے علم ہونے کے. اگر کوئی بندہ اپنے عقائد کا علم رکھتا ہو نا، اس پر وہ ضد کرے تو کوئی لاجک بنتی ہے، کوئی سینس بنتی ہے. لیکن کچھ لوگ نہیں بلکہ میجورٹی ایسی ہے کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جس عقیدے کو فالو کر رہے ہیں وہ کن اصولوں پر یا کن بنیادوں پر وہ کھڑا ہے. اس کے باوجود اس میں اتنی ضد اور شدت پائی جاتی ہے کہ وہ اس کے لیے پیسے دیتے ہیں ہر مہینے، اور پیسے دے کر وہ دین خریدتے ہیں اور اس کے لیے مباہلہ کرنے کے لیے تیار اپنے بچوں کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ایک اور ہیں یہاں وہ دبئی میں ہوتے ہیں، اچھا اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے بچوں کو کچھ. میں نے کہا یار بچوں کا کیا قصور ہے؟ آپ کو خدا کا نام ہے، آپ جو کچھ مانگنا ہی ہے اگر غلط تو اپنے لیے مانگو، بچوں کے لیے کیوں مانگتے ہو؟ مطلب ایسی بات. ریسنٹلی سیفی کے ساتھ بھی کسی نے آ کے کہا ہے کہ آپ دعا کریں میں بندر بن جاؤں. اپنے لیے وہ ایک دفعہ کہہ رہا تھا تو سیفی کے لیے 6 دفعہ تو ہنسنے لگ گیا. کہتا جی مجھے 6 دفعہ اور اپنے لیے ایک ہی دفعہ بندر کی بنانا ہے، کچھ اور بنا دو. لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ بہت ایموشنل ہیں بجائے دین کو سمجھنے کے لیے، اس سے ڈرنے کے لیے کہ یہ آسان راستہ نہیں ہے. اس کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. بس لوگ انے واہ جڑا کہتے ہیں نا شروع ہو گئے، وہ انے واہ والی بات ہے. آتا ہے نہیں آتا ٹانگ اڑا دو بس رائٹ وے. ہاں زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. لیکن اب جو بات آپ کر رہی ہیں کہ نالج گین کرنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تو کتابیں لوگ مطالعہ کرنے سے مطلب کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی کی کوئی اور مجبوری ہے. تو اب تو ویسے یہ جدید جو ریسورسز آئے ہیں نا سوشل میڈیا کے، آپ چلتے پھرتے اپنا کام کرتے جاب کرتے ہوئے سن سکتے ہیں. آڈیو ہیں اس کی فائلیں بنی ہوئی، تو آپ ان سے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ عرصہ پہلے تک وہ کتابیں آپ کو بیٹھ کر پڑھنی پڑتی تھی، ان پر ٹائم لگانا پڑتا تھا، انرجی لگانی پڑتی تھی. تو بہرحال لوگ اگر حاصل کریں گے علم اور کتابوں کو پڑھیں گے. مرزا صاحب کا جو عقیدہ ہے وہ یہاں پر ایسے بندے ہم نے دیکھے. امریکہ کا لڑکا ہے، سعید ان کا نام ہے، یہاں منڈی بہاولدین کے پاس ان کا گاؤں ہے. تو وہ بتا رہا ہے کہ میرا بھائی مربی ہے اور پہلے دن یہاں آیا ہے، سال ڈیڑھ پہلے کا واقعہ یہاں ٹک ٹاک پہ. ہم کہیں کہ مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ ہے، وہ کہے ہم تو مرزا صاحب کو نبی مانتے ہی نہیں، نہ میں مانتا ہوں نہ میرے گھر والے مانتے ہیں. اور بھائی مربی ہے. اگر بھائی مربی ہے اور فیملی کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو صرف امام مہدی مانتے ہیں، نبی تو مانتے ہی نہیں. ہم نے کہا بھائی نبی نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا. کہتا ہے کہ نبوت کا تو دعویٰ ہی نہیں انہوں نے کیا، ہمارے والدین نے نہیں ہمیں بتایا کہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں. یہاں سے آپ یقین کریں ابھی بھی وہ بندہ یہاں موجود ہوگا، دائیں بائیں کہیں سن رہا ہوگا، سعید ان کا نام ہے. اگر وہ آئیں گے تو آپ کے سامنے بھی ان کو پیش کریں. یہاں سے وہ گیا اپنی براڈوں پہ جا کے ان سے پوچھا کہ بھائی مسیح موعود کا دعویٰ کس کس بات کا ہے. پھر وہاں سے آ کے ہمیں وہ کہنے لگا کہ ہاں میں نے پوچھا ہے، اپنے بھائی کو بھی فون کر کے پوچھا ہے، تو بات صحیح ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت کا ہے اور آج کے بعد میں ان کو نبی ہی مانتا. اب یہ حال ہے ان لوگوں کا جن کے گھر میں کتابیں ہیں، جن کے گھر میں مربی کورسز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو عام جو لوگ ہیں وہ اگر ان کو علم نہیں ہے تو ان کے اوپر کیا الزام دیا جائے. جی
عامر بھائی میں نے سن لی پھر سے ناصر صاحب کی جو مباہلہ والی قسم ہے، اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں نیست و نابود ہو جاؤں. تو اس کو جس طرح سے مفتی صاحب نے کہا، میں نے بھی پہلے آپ کو کہا تھا کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو چکا، اس لیے وہ جستجو میں ہے. اور ضرور جس طرح سے مفتی صاحب نے بتایا آپ کو، تو اس کو آثار نظر آ رہے ہوں گے، اپنے حالت کو وہ جانتا ہوگا، بڑا پریشان ہے، اور اس کو رجوع کر لینا چاہیے. کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، یہ آپ دیکھ لیں. ہاں میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ کمزور ہے اپنی سوچ میں، خیالات میں، ڈر رہا تھا کچھ. خامخواہ کے اکڑ دکھا رہا ہے، لیکن اندر سے وہ ختم ہے، اور اس کو اپنے آپ پر ترس کر لینا چاہیے. تو جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، 1 سال کے بعد ان کو یہ بات ایسے خامخواہ خیال نہیں آیا، اس کے پیچھے ضرور وجہ ہوگی جو اس کو چھپا رہا ہے. ہاں ڈر تو ہے. تو چھپانے کی بجائے وہ اپنی اصلاح کر لے، اور اس کے لیے اس کے حق میں بہتر ہوگا. نہیں، ضد کا تو یہ حال ہے پیر اسکانی بھائی کہ یہاں پر 1 سال پہلے نذیر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جب مسیح موعود آئے گا تو اس پر کفر کے فتوے لگیں گے، صحیح حدیثوں میں یہ بات آتی ہے. میں نے کہا بھئی یہ کسی حدیث میں نہیں آتی، آپ کے مسیح موعود نے جھوٹ بولا ہے. انہوں نے کہا میں نے خود حدیث پڑھی ہے. میں نے کہا بھئی وہ حدیث لے آؤ، میں آپ کو 300 یورو انعام دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اگر آپ نہ لے کر آئے، انہوں نے کہا 300 یورو میں دوں گا. ٹائم 24 گھنٹے کا طے ہو گیا. 24 گھنٹے کے بعد نذیر صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ میں سارے مربیوں کے پاس ہو کر آیا ہوں. اس طرح کی کوئی حدیث اللہ کی اس دھرتی پر پائی نہیں جاتی کسی کتاب میں. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، موطا امام مالک، کسی کتاب میں وہ حدیث نہیں پائی جاتی. تو میں نے کہا پھر کہتا ہے آپ 300 یورو مجھ سے جیت چکے ہیں، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں تو میں اس میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں. میں نے کہا نذیر صاحب ہمیں آپ کے 300 یورو کی حاجت نہیں ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، حدیث تو اس طرح کی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا میں مرزا صاحب کو جھوٹا نہیں کہوں گا، لیکن میں 300 یورو پے کر دوں گا. اب اس طرح کی ضد اور اناد ہو. ہماری سسٹر یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی جذبات سے لوگ کام لیتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ جذبات کا کیا حال ہے. وہ کہتے ہیں ہماری یہ اندھی عقیدت ہے کہ مرزا صاحب کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے، حالانکہ جھوٹ ہماری آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا ہے. آپ بتائیں کہ ایسے لا علاج لوگوں کا کون علاج کرے؟ میں حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں علاج ہوگا ان کا. عامر صاحب وہ نا ایک ورڈنگ ہے قرآن پاک میں، بعض اوقات ایک گروہ کفار و مشرکین کے بارے میں بولی جاتی ہے، یا بعض اوقات فاسقین کے بارے میں بھی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ. عادون مطلب اب وہ والی بات یہاں پر سچی آتی ہے. نظیر ایک کی جو آپ نے بات کی نا، کہ اس قدر بندہ مطلب ہٹ ظلم ہے کہ مان بھی گیا ہے کہ وہ بات جھوٹ ہے، اور 300 یورو پے کر رہا ہوں، لیکن مرزا صاحب کو جھوٹا نہیں کہنا. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ. اچھا یہ ٹروتھ سیکر مجھے مخاطب کر کے نیچے لکھ رہا ہے کہ عامر نذیر بہت بہانے کرتا ہے، ضیاء کا تو مباہلہ قائم ہے نا. ٹروتھ سیکر صاحب آپ ایسا کریں نا کہ آپ ناصر کی جگہ پر آ جائیں، آپ اس دعوے کو اپنے اوپر لے لیں، اور مہینے تو ابھی 2 ہی باقی ہیں نا، آ جائیں، ابھی زیادہ ٹائم بھی نہیں بچا. یہ تو وضو دی مارنی ہے. عامر رضی صاحب، یہ جو نے لکھا کہ صاحب وہی کر سکتا ہے، یہ بھی تو جھوٹ ہے نا، یہ بھی تو جھوٹ ہے کلیہ قاعدہ اس کا. ہاں اس نے تو ایسے ہی لکھ دیا ہے. اچھا عامر بھائی، میں یہ کچھ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ پوسٹ آ گئی ہے میرے سامنے، 1 منٹ ذرا بڑا کریں جی. ہاں جی آپ اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا کریں نا امر سیال بھائی. تھوڑا دوسری سائڈ میں لے کے آئیں.
اچھا، یہ سعد کامران صاحب ہیں فیس بک پہ، 27 جولائی 2017 ان کا مباہلہ ہوا تھا. یہ پوسٹیں بھی ساری ہم نے لگائی ہوئی ہیں اس میں. یہ فاروقی صاحب کی پوسٹ ہے. تو یہ فاروقی صاحب جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے جی. اچھا یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ مباہلہ ہوا تھا 27 جولائی 2017 کو. ہم، 14 مارچ 2024 کو یہ پوسٹ کی گئی ہے. یہ مباہلے کی اب بڑی ہو جائے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ عبد الخالق محسن فاروقی. موسر، ہاں اس کو تو میں جانتا ہوں، جی اس کی پکچر کو بھی میرے ذہن میں ہے. ہاں اس کی یہ death ہو گئی ہے؟ جی جی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے جی. اچھا اچھا اچھا. تو یہ کیا تحریر لکھی ہوئی ہے؟ چل اس طرح قسم کھا کر میں نعیم ایوان مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا سمجھتا ہوں، اور میں اسی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک جھوٹا شخص تھا. اور اے خدا اگر میں اپنی اس قسم میں جھوٹا ہوں تو میرے در و دیوار پر اپنا غضب نازل فرما اور میرے والدین کو ایسی موذی بیماری میں ہلاک کر کے کبھی تو نے کسی کو ایسی مہلک بیماری میں ہلاک نہ کیا ہو. آمین ثم آمین. چل اب تو میں نے تیرے لیے راستہ اور آسان کر دیا ہے. اگر تو اپنے لیے سچا اور حضرت اقدس کو مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا سمجھتا ہے تو وہ دونوں کو، یہ نعیم ایوان صاحب ہیں، سکندر مرزا بھی شاید اس میں شامل ہے، اور سعد کامران ہے. یہ 3-4 بندے تھے جن کے ساتھ اس نے یہ کیا تھا مباہلہ. ہاں ہاں مجھے تھوڑی بہت یہ یاد تو یہ آ گئی. یہ ہاں جی یہ قسم آ گئی ان کی بھی. انہوں نے کہا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا ایک کذاب دجال مفتری تھا. اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں اور میرے در و دیوار پر عذاب نازل فرما. یہ سعد کامران صاحب جو ہیں انہوں نے قسم یہ اٹھا دی ہے یہاں پہ. تو یہ کیونکہ میں نے اصل میں نا فیس بک آئی ڈی یہ بنائی نہیں ہوئی اس موبائل میں نا، تو بہرحال یہ لنک میرے پاس محفوظ تھا تو میں نے کھول کے آپ کو دکھا دیا. تو یہ 17 میں ہوا تھا ان کا مباہلہ، اور یہ پورے مرزئی اس بات کے گواہ ہیں کہ فاروقی جو ہے مر چکا ہے. اچھا اچھا. فاروقی مرزا ہی تھا، ہاں جی اور جس کے ساتھ مباہلہ ہوا مسلمان. جی جی یہ اپنے نعیم ایوان سے، نعیم ایوان بھائی ہیں وہ کوہاڑا مولوی. نعیم ایوان، سعد کامران وغیرہ. اچھا یہ ٹھیک. تو بتایا نہیں آپ لوگوں نے. یہ واٹس ایپ گروپ میں بتایا تھا پیر صاحب، تقریباً 1 سال پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی. پرانی بات ہے، اب تھوڑی ذہن سے اوپر. اچھا وہ سال کے اندر مر گیا تھا. یہ نہیں مجھے اب پتا سال کے اندر مرا تھا یا نہیں، لیکن وہ مر گیا یہ پتا مجھے. اچھا ٹروت صاحب، ویسے مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، تو وقت بھی کم ہے، کہیں حماقت نہ کرنا اوپر آنے کی اور اپنے اوپر نہ لے لینا. چلے نہیں ان کو پیر اسکانی بھائی ان کو دیکھیں بہت ابھی آسان حالات بات. اچھے نہیں ہیں، ابھی اوپر مت آنا. حماقت نہیں کرنا، میں ایک کو یہ بچانا. کر رہا ہوں، یقین کریں میں ناصر کو بچانا چاہتا ہوں، آپ دل سے یقین کریں، وہ بڑے مصیبت میں ہے. اللہ اس کو معاف کرے اگر وہ توبہ کرے اور وہ رجوع کرے، مکمل رجوع کرے. جس بات کا اس نے مباہلہ کیا ہے جی اس بات سے مکمل رجوع کرے تو ہم تو اس کے لیے دعا گو ہیں. ہماری ان سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے. بالکل بالکل. دوپہر کے وقت بھی یہی بات کر رہی تھی، لیکن میں یہ کہنے لگا تھا کہ اصل پرابلم تو خود ان کے مرزا صاحب کی باتوں میں ہے نا. یہ ہمارے ساتھ حفیظ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ بھی مرزا صاحب کی کتابوں کو ہی پڑھتے ہیں، کتابوں کو ہی کوڈ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہوا. جو ان کو نبی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی ہم ان کو نبی مانتے ہیں. یہ دیکھو دعویٰ، یہ دیکھو دعویٰ. ہے کیا؟ کیا بھی ہوا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ انکار کرتے رہے ہیں وہ بھی موجود ہے. تضاد ہے، متناقض باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو ایک بندہ جس نے ان کو یہ رستہ دیا ہے، یہ عقیدہ دیا ہے، اس کی باتوں میں اتنا تضاد ہے
کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہی تحریریں بیچ میں رکھی ہوئی ہیں, وہ بھی انہی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں, وہ بھی انہی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مرزا صاحب نبی ہیں, وہ کہتے ہیں نبی نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا. تو ایک بندے کی اپنی تحریروں میں اتنا زیادہ تضاد ہوگا تو مجھے بتائیں کہ ماننے والوں کے دل میں کیا ہوگا, مطلب اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا, کیا اعتقاد ہوگا. ایسے ہی ہے, بس وقت کو تکا دے رہے ہیں. عامر صاحب یہ آپ کی گفتگو کے دوران یہ نیچے ٹروتھ سیکر جو ہے نا, یہ مرزا قادیانی کو جھوٹا کہہ رہا ہے اس لیے کہ مرزا قادیانی نے کئی لوگوں سے پیشن گوئیاں ان کے متعلق کی ہیں کہ یہ مر جائے گا, ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا, اور اس کو اپنی پیشن گوئی قرار دے کے اپنی صداقت کا جو ہے وہ ثبوت قرار دیا. تو نیچے ٹروتھ سیکر لکھ رہا ہے کہ بندے تو مردے رہندے نے, یہ کیڑی گل ہے؟ اچھا عمر بھائی, یہ مجھے بو بکرا کہہ رہے ہیں, میں اب کچھ کہہ دوں ان کو یا چھوڑ دوں؟ نہیں, چھوڑ دو, کچھ نہ کہیں. وہ ڈیسپریٹ لوگ ہیں. خاتون اوپر ہے, آپ کو نہیں معلوم. وہ باجی آئی ہوئی ہیں عامر بھائی, ان کا کوئی سوال ہے, وہ کافی دیر سے آئی تھنک. ہاں کرے سسٹر فاخرہ, آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, ہم منتظر ہیں. یہ حفیظ شیخ صاحب ہیں لاہوری گروہ سے, اور یہ مرزا میں آپ کو سن رہی ہوں. جی آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ لاہوری گروہ والے جو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں, یہ بھی مرزا صاحب کی ہی تحریریں پیش کرتے ہیں. تو مرزا صاحب کی تحریروں میں اتنا تضاد کیوں ہے, تناقض کیوں ہے کہ اپنے ہاتھ سے ان کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں, اور وہ دونوں گروہ انہی تحریروں کو پیش کرتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یہ دیکھو نبوت کا دعویٰ, دوسرا کہتا ہے یہ دیکھو انکار کیا ہوا ہے. یہاں پر تو قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں تو مدعی نبوت کو مسلمہ کذاب کا بھائی مانتا ہوں. اتنا بات کریے, میں سن رہی ہوں ابھی فی الحال. ٹھیک ہے, میں ابھی کچھ کہنا نہیں چاہ رہی. اتنا تضاد ہے. حفیظ شیخ صاحب موجود ہیں آپ؟ جی جناب موجود ہوں, میں سن رہا ہوں. یار خدا کے لیے اپنی آنکھوں سے یہ آپ حال دیکھ رہے ہیں, مطلب ایک ہوتی ہے منقولی بحث, ایک پھر بعد میں ہوتی ہے آسمانی تائید, وہ خارق عادت کوئی نشان. آج تو خارق عادت نشان بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ مطلب ایک بندے کی تحریروں کو لے کر آپس میں بھی جھگڑا کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے, اس کی منزل کیا ہے؟ نہیں جی دیکھیں, ہم تو جس عقیدے پہ قائم ہے, حضرت صاحب کا دعویٰ نبوت تھا ہی نہیں, انہوں نے کبھی دعویٰ نبوت کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کبھی بھی نہیں کیا انہوں نے دعویٰ نبوت. میں نے بڑی دفعہ آپ کو وضاحت کر دی ہے صراحت کے ساتھ کہ ان کا دعویٰ مجدد اور محدث ہونے کا ہے, اور اس کے اوپر وہ دلیلیں دیتے رہے ہیں وقفے کے ساتھ, 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد, 25 سال بعد, کہ میرے اس دعوے کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے, پھر کہا میرے دعوے کو 20 سال گزر گئے, پھر کہا میرے دعوے کو 25 سال گزر گئے. کس دعوے کو؟ مجدد اور محدث ہونے کے دعوے کو. اور میرے مقابلے میں اس دعوے پہ کوئی اور شخص نہیں آیا. میں نے آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست کی کہ آپ مجھے حضرت صاحب کا دعویٰ دکھا دیں کہ میرے دعویٰ نبوت کو 10 سال گزر گئے ہیں, 5 سال گزر گئے ہیں, 20 سال گزر گئے ہیں, اور میرے مقابلے میں کوئی شخص دعویٰ نبوت میں نہیں آیا. لہٰذا میں ہی وہ شخص ہوں جس نے یہ دعویٰ کیا ہے. میں آپ کی بات مان لوں گا کہ حضرت صاحب کا دعویٰ نبوت ہے. جب انہوں نے دعویٰ نبوت کیا نہیں, اور میں نے آپ کو بارہا کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے لیے لفظ نبی اور رسول کا استعمال کیا ہے, اور اس کی ایکسپلینیشن بھی کر دی ہے کہ اس سے مراد محض مجدد اور محدث ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اگر اس لفظ نبی کے استعمال سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو اس کو کٹا ہوا اور مسترد سمجھیں. اس سے زیادہ واضح دلیل کیا چاہیے آپ کو؟ ایک شخص جب کہہ رہا ہے خود اپنے بارے میں یہ, تو پھر کیا رہ جاتا ہے کہ واقعی حقیقت میں اس کا دعویٰ نبوت ہی تو ہے اور کچھ نہیں ہے. میں تو نہیں, میں بھی انسان ہوں, میرے بھی دماغ ہے, چلے میرا اتنا علم نہیں ہے, لیکن آپ ایک بات کہ امن نبی صاحب میں فلانا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, لیکن میری اس سے مراد یہ نہیں ہے. میرا نام رکھا گیا لیکن میں وہ نہیں ہوں, حقیقت میں وہ نہیں ہوں. تو میں استعارہ کے رنگ میں نے اس کو استعمال کیا یا لغوی معنوں میں کیا ہے. اگر آپ اتنا ضد کرتے ہیں تو مجھے بتائیں, احمد نذیر صاحب میرے سوال کا جواب دیں کہ اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ
کسی شخص کو رسول کہہ کے پکارتا ہے، یہ میں مرزا صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ میں مرزا صاحب کا حوالہ دینے لگا ہوں قرآن سے، کسی شخص کو ایکس وائی زیڈ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ رسول ہے، آپ اس کو رسول مانیں گے یا نہیں؟ قرآن میں جی مفتی صاحب کیا جواب دیں گے آپ ان کا؟ قرآن نے جن کو رسول کہا ہے، میں وہ بھی بتاتا ہوں، میں وہ اس کو چھپاؤں گا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک شخص جو رسول نہیں ہے لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو رسول کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، آپ اس شخص کی پوزیشن کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ قرآن نے جس معنی میں جو لفظ استعمال کیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ رسول کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ رسول نہ رسول ہے اور نہ نبی ہے۔ میں نے آپ کو جواب دیں مجھے، آپ مفتی ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے قرآن میں کسی آیت میں ایسا ہوا ہے؟ احمد نذیر صاحب بھی ہیں، اب میں یہ ثابت کروں گا کہ وہ شخص اچھا شیخ حفیظ صاحب، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ خود بولتے رہیں اور دوسرا بندہ آپ کو جواب دے دے؟ جواب لینے کے لیے آپ کو خاموش رہنا پڑے گا۔ نہیں، میری بات یقین کریں آپ خاموش ہوں گے آپ کو جواب مل جائے گا، لیکن اگر آپ نہیں خاموش رہیں گے نا تو آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ میں میرے نے کب کیا میں بولے محترم آپ نے سوال کر دیا، اب آپ خاموش رہیں اب ان کو سمجھ جواب نہیں دیں۔ آتی مجھے یوسفی صاحب، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ خاموش کیوں نہیں ہوتے، یوسفی مجھے صاحب، بھی سمجھ نہیں آ رہی، یقین یوسفی کریں۔ صاحب، میں جب بھی کسی تیسرے بندے سے بات کر رہا ہوں آپ اس میں کھو جاتے ہو۔ مجھے بھی یہی سمجھ نہیں آ رہی جب بھی آپ سوال کرتے ہیں اگلے بندے کا جواب کیوں نہیں لیتے؟ رحمت کی بھی ہے کہ آپ نے میرا جواب سنا نہیں، میں نے جواب آپ کو دے دیا، پھر بھی وہی سوال ریپیٹ کر رہے۔ نہیں تو آپ نے کیا جواب دیا؟ دوبارہ جواب دیجئے۔ اچھا میں کیا بولا تھا پہلے، وہ جملہ آپ کو یاد ہے؟ آپ نے اب وہی گیم کھیلی نا کہ کس معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اچھا نہیں، میں نے لفظ کیا بولے؟ اگر میں یہی بات مرزا صاحب کے اوپر اپلائی کروں کہ انہوں نے حضرت صاحب نبی میں کا نے لفظ جملہ کس کیا معنوں میں بولا ہے، استعمال میرا کیا ہے، جملہ آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے صرف اتنا جواب دیں کہ اگر خدا تعالیٰ نے قرآن میں ایک غیر رسول اور ایک غیر نبی کے لیے لفظ استعمال کیا رسول کا، اس آدمی کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ 100 مرتبہ بھی سوال ریپیٹ کر لیں گے نا تو ہمارا جواب وہی ہوگا جو میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا ہے۔ کیوں؟ اور ہم اچھا آپ کے چلیں، متعلق بھی جانتے ہیں کہ آپ کی ایک ہی عادت ہے مرزائیوں کی، جو کہ ہم نے خود دیکھی ہے کہ آپ اگلے بندے کی بات کو سن کر اس کے مطابق آگے چلنے کی بجائے سب سے پہلے اس کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ سب میں سے نے پہلے کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالا، میں نے آپ پہ کیچڑ اچھالا ہے؟ آپ پرانی عادت کر رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، یہ کیا الفاظ ہیں آپ کے؟ مفتی صاحب معذرت کے ساتھ، میں نے آپ پہ کیچڑ اچھالا ہے؟ کوئی بات کی ہے آپ یہی کو؟ کیچڑ اچھالنا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ وہی گیم کھیل رہے ہیں، ہم یہاں گیم کھیلنے آئے آپ کے ساتھ؟ نہیں، ہم یہاں دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، آپ سوال کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، آپ آپ کہہ رہے نذیر ہیں صاحب شاید مفتی صاحب کو میری بات سمجھ نہیں آئی، آپ مجھے مطلب بتائیں۔ یہ ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کا جواب چاہیے، جو آپ نے ذہن میں سوچا ہے ہم وہ جواب دیں، ایگزیکٹ الفاظ بولیں۔ آپ پھر ایسا کریں نا، ایک مرتبہ سوال سے پہلے یہ بتا دیں کہ اس کا یہ جواب ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو ریپیٹ کر دیں۔ میں تو یہ سمپل پوچھ رہا ہوں، جس شخص کے بارے میں اللہ لفظ رسول کا استعمال کر رہا ہے وہ اس کا کیا مقام ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ ونس اگین میں آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ قرآن میں جو لفظ جس معنی میں جس موقع پر استعمال ہوا ہے ہمارا اس پر ایمان۔ مجھے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا معنی کیا ہے، آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں جو لفظ جس معنی میں، کیا معنی ہے اس کا؟ معنی تو تب ہم متعین کریں گے نا کہ جب آپ لفظ پڑھیں گے کہ فلاں مقام ہے، یہ آیت ہے، یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ مفتی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے کہ کسی کے بھائی لیے ہم پہیلیاں نہیں بجاتے، پہیلیاں نہیں بجاتے، سورہ ہم یوسف بات کی کرتے ہیں 40 بات نمبر کے اوپر۔ سورہ یوسف کی 40 نمبر آیت میں بڑے فرعون آیت کے پڑھیں۔ ایلچی کے لیے، ایلچی کہتے ہیں پیغام رساں کو، اللہ نے رسول کہہ کے بلوایا ہے۔ بتائیں فرعون کا ایلچی اللہ کا رسول ہو گیا؟ آپ بھی کہیں گے بتاؤ مجھے کس مقام پہ؟ آیت کے الفاظ پڑھیں۔ اب اس وقت میں نے آپ کو بتا بھی دیا، میں اس وقت میرے پاس، میں حافظ قرآن نہیں ہوں کہ میں دعویٰ کروں میں حافظ قرآن ہوں، میں آپ کو آیت بتا دی ہے، اس وقت میرے پاس قرآن مجید نہیں ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں اور مجھے بتا دیں۔ قرآن مجید ہوگا اور آپ کے پاس آیت پڑھنے کا موقع ہوگا تب اس پہ بات بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس قرآن مجید نہیں ہے؟ آپ تو میرے پاس مفتی ہیں۔ سب کچھ ہے لیکن دعویٰ آپ کا ہے۔
दावा आपका है, उसको लेकर भी आपने चलना है। आप आयत भी खुद तिलावत करेंगे और उसका तर्जुमा भी आप करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें गलती क्या है। चले ठीक है, आप जिस तरह आप कह रहे हैं मैंने तो काम पे लगाने वाली बातें करते हैं ना कि ओ जी यह नंबर है, आयत पढ़ो जरा, करो आयत गल, ये क्या बात हुई? मतलब आपका अपना दावा ही अभी मुकम्मल नहीं हुआ। दावा आपका तब मुकम्मल होगा जब आप आयत पढ़ेंगे, उससे इस्तेदलाल करके हमें बताएंगे कि मैं इससे ये समझा हूँ, फिर हम मैं नहीं समझा कि आपकी समझ जो है वो दुरुस्त है या उसमें कहीं पर गलती है, तो उसको हम पॉइंट आउट कर देंगे। अब ये कोई बात नहीं है कि आ नंबर है तो आप ही पढ़ी जाओ, तुसी हाफज नहीं, तुसी मुफ्ती नहीं। अच्छा ये मुफ्ती साहब, मैं इनको हमेशा यही कहता हूँ, देखें आज खुद आया सयाद किसमें, शिकंजे में। शिकंजे। मैं कोई शिकंजे में नहीं आ गया हूँ, आप जो मर्जी सुन करते लीजिए हैं। ना, आप अपने दाम थोड़ा सा में बताने सयाद तो आ दीजिए, जाए। हफीज साहब थोड़ा बताने दीजिए ना भाई। हौसला नहीं है इनमें, ये नहीं बात मैं करने देंगे। हमेशा इनको इसी तरह ही कहता हूँ, लेकिन ये मानते नहीं, पेश करते हैं। लेकिन देखो आप बोलते गए, मैं सुनता हूँ। आपके बाद अबू बकर साहब बोलेंगे, उसके बाद यूसुफी साहब बोलेंगे, फिर मुफ्ती साहब, फिर मुझे 1 मिनट दीजिएगा। चलें। चले आप बोलें, आप बोलें। मैंने कहा कि सूरह यूसुफ की आयत नंबर 50 आप पढ़ लें। मुफ्ती मुझे साहब मालूम है, मुझे या मालूम है, मालूम है आप मुझे। पढ़ें, पीर साहब आप पढ़ लें। 40 कही थी, 50 कही थी, मैंने नंबर 40 चेक का कर था, लिया। अभी मेरे 50 हो पास गया, 10 कुरान नंबर नहीं है, बढ़ाते जाएं। मेरे पास कुरान नहीं हफीज है। साहब अभी आपने 40 का था, ओ भाई, 50 हो मैंने गया, कहा- माशाल्लाह इकट्ठे 10 की छलांग लगा ठीक है, दी मैंने आपने। कहा मैं मानता हूँ, मुझे मैंने कहा मालूम कि नहीं है, मानता, पूरा लेकिन जो वाक़या मैंने मालूम है। आयत का मतलब बयान किया है वो मैंने आपको बता दिया ना। मेरे से गलती होगी, चलो 40 कह दी, 50 है। 50 का आयत का भाई, वही मौकफ ना हो जो हमें मैं कह रहा मालूम है, हूँ। बात तो सुनिए फिरौन आप। के एल्ची को रसूल कहा गया कि नहीं कहा गया? मुझे कह देना तुम झूठे हो। अभी सब्र कीजिए ना, मैं बताता हूँ कि क्या कहा, सब्र कीजिए। हाँ? देखें ये जब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला एक मिनट खामोश। जब ये पीर कहते साहब हैं ना, इन्होंने पहले कहा है गौर नहीं किया किसी ने कि फिरौन के एलची। अब्दुल्ला एक मिनट खामोश यार, उनको बात करने दो, बाद में करेंगे। जी देखिए, मैं इनको हमेशा ये कहता हूँ ना, आयत पेश करते हैं ना कि या बनी आदम, जो पेश करते हैं, जब भी आपके पास रसूल वो आवे। मैं नहीं पेश करता, सॉरी, मैं नहीं वो पेश करता, क्योंकि मेरा उसके मुताबिक हफीज शेख साहब, ये आपका तरीकेकार बहुत गलत है। नहीं, देखे ना मेरे पे वो ये इल्जाम लगा। तरीकेकार आपका गलत है हफीज शेख साहब। आपने सवाल कर लिया, आप चुप करके जवाब लें उनसे। अबू बकर मीर साहब, वो आयत क्या मेरे पे तरीका पेश यार की जा आपका? रही है जिसका मैंने कभी हवाला नहीं दिया, और ना मैं उसका हवाला देता हूँ उस हिसाब से जिस हिसाब से कादियानी देते हैं। मैंने अच्छा, कभी अब नहीं दिया। खामोश खामोश। हफीज साहब क्रॉस टॉक ना करें, क्रॉस टॉक ना करें है, पहले उनकी बात। आमिर भाई, जी आमिर भाई हैं? जी 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 हैं। आमिर भाई, वो सिस्टर नीचे बैठी हुई हैं, वो पूछ रही हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब तवीज़ धागे में बिलीव करते थे या उन्होंने कभी किए हैं? वो बड़े कट्टर किस्म के तोहम परस्त थे और उन्होंने खुद टूना किया है कई दफ़ा। यानी कोई बीमार हो गया तो उसके सर पे बुखार की वजह से सर पे मुर्गा ज़िबा करके बांध दिया। और जब अब्दुल्ला आथम के लिए उन्होंने 15 महीने की पेशगोई की थी तो उसके लिए उन्होंने चने दम करवा के एक गैर आबाद कुएं में फेंकवाए और बच्चों को कहा कि उसके अंदर फेंक के पीछे मुड़ के नहीं देखना, मतलब कोई पीछे अमल ऐसा होने लगा है। तो वहां से दौड़ के आ गए। ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है। हाँ, सीरतुल महदी में ये बात लिखी हुई है वो उनके थोड़ा बेटे जो है ने। ना, थोड़ा और मुबारक अहमद की शादी भी इन्होंने करवाई थी, वो भी इन्होंने बदशगुनी ली थी। किसी ने मशवरा दिया था कि ये बच जाएगा, इसकी शादी करवा दे। 2.5 साल की बच्ची के साथ शादी वो इसी घर से करवाई थी। वो थोड़ा ना थोड़ी कंफ्यूज थी, वो थोड़ी कंफ्यूज थी, इसलिए वो नीचे बैठ के सुन रही हैं क्योंकि पहली दफा आई हैं। मगर वो कहती हैं कि मैं आया करूंगी। हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम। और मैं उनकी इजाजत से, अगर उन्होंने मुझे इजाजत दी तो मैं आपको नंबर दे दूंगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। शुक्रिया आमिर भाई, आप बहुत फोन उठा लेते हैं, मैं आपको गलत टाइम पे कई बार फोन कर देता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात कोई बात, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं। फिर इतने तोहम परस्त आदमी, मंगल के दिन को मनहूस समझने वाले इतने तोहम परस्त आदमी कि आप यकीन करें कि वो कहते हैं कि अगर किसी ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रख लिया, फातिमा, सईदा फातिमा तो निसाब जानते हैं कौन है,
सईदतुन्निसा, नबी की बेटी है। कहते हैं जो मुश्किलात और मसाइब हजरत फातिमा की जिंदगी में आए हैं वही उसकी जिंदगी में आएंगे जिसका नाम फातिमा रखोगे। ये नज़ीर जिसकी मैं अभी बात सुना रहा था ना, 300 यूरो हमारे आगे हार के जाने वाला इनाम हमें देकर गया, इसके बाद इसके साथ हम बात तो किसी और से कर रहे थे, ये सुन रहा था साथ यहीं पैनल पे बैठा, उसका माइक ओपन हो गया अनएक्सपेक्टेडली, या माइक ओपन था उसने ख्याल ना किया। उसकी बीवी ने आके पीछे से पूछा कि क्या बात कर रहे हैं, तो कहता है कि हजरत मसीह मौद ने बताया है कि बेटी का नाम फातिमा ना रखना, और जिसका नाम फातिमा रखोगे उसका नतीजा अच्छा नहीं आएगा। तो कहता है ये बात कर रहे हैं पैनल पर बैठे यहाँ टिकटॉक की बराड पे, तो कहता है तुम्हें पता है वो फलां जो हमारी वो भतीजी लगती थी या भांजी लगती, किसी लड़की का नाम लेके कह रहा है वो उसका नाम फातिमा रखा था ना उन्होंने, तो पहले उसकी मंगनी टूटी, फिर उसको तलाक हुई, तो फिर हजरत मसीह मौद की बात सही निकली ना। ये बात कर रहा था नज़ीर, हमने सुन के, तो हमने अभी भी जिंदा है, पूछ लें आप उससे, तो हमने फिर उससे पूछा कि ये किस लड़की के बारे में आप बता रहे कि उसका नाम उसके वालिदैन ने फातिमा रखा, तो पहले उसकी मंगनी टूट गई, फिर बाद में तलाक हो गई। मिर्जा साहब ऐसे तोहम परस्त आदमी थे कि भाई अगर आपने बेटी का नाम फातिमा रखा तो क्योंकि नबी की बेटी की जिंदगी में कुछ मसाइब आए हैं तो आपकी जिंदगी में मसाइब आएंगे। इस किस्म के तोहम परस्त आदमी थे। मंगल के दिन को मनहूस समझना कोई है बात करने वाली कि मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते, सीरतुल महदी में लिखा हुआ। अब इनसे तो वो हिंदू मुशरक बेहतर है जो कहता है 7 दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। इससे तो उन मुशरकों का अकीदा अच्छा है जो अकीदा ये लेके घूमते हैं कि मंगल का दिन अच्छा नहीं होता। भाई सारे ही दिन अच्छे होते। फिर इन्होंने चिल्ला काटा है होशियारपुर में, आपको याद हो कि ना याद हो, 1886 में ये चिल्ला काटने गए थे, वहां से जिन पकड़ने गए थे। जनवरी में ये गए हैं, 40 दिन तक वहां पर होशियारपुर में रईस क्या नाम था उसका, सिकंदर मिर्जा भाई, वो मेहर अली, रईस मेहर अली के तबेले पर 40 रोज तक ये हाफिज हामिद सियालकोटी, अब्दुल्ला सनोरी वगैरह ये सारे साथ गए थे। 40 रोज तक वहाँ मौसूफ चिल्ला काटते रहे। और अगर आप बुरा ना महसूस करें तो मिर्जा साहब जब चिल्ला काट कर वापस आए हैं ना, तो पहली पेश गोई मिर्जा साहब ने चिल्ले के फौरन बाद की है, बल्कि उधर से ही बैठ के लिखी है, होशियारपुर से ही बैठ के लिखी है, जिसको आप कहते हैं 20 फरवरी 1886 का इश्तिहार। वो उधर से ही बैठकर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था पहली पेशगोई अल्लाह ताला ने मुझे दी है कि तुझे मैं एक ऐसा बेटा दूंगा जो लंबी उम्र पाएगा, जिससे मरीजों को शफाएं होंगी, कैदियों को रिहाइयाँ मिलेंगी। वो अगली बात का आपको पता ही है कि वो बच्चा हुआ, वो पहले तो बेटी हो गई, चलो जी लोगों ने मजाक उड़ाया कि बेटा नहीं, तो कहते अगली बार हो जाएगा। अगली बार अल्लाह ने बेटा दिया तो मिर्जा साहब बड़े खुश हुए कि बेटा हो गया, वो मुस्लिम मौद पैदा हो गया। वो 16 महीने के बाद फोत हो गया। वो अनमवाइल बशीर उसका नाम रखा था, वो फोत हो गया। फिर मिर्जा साहब ने मुबारक अहमद को मुस्लिम मौद करार दिया, तो वो भी 8 साल की उम्र में फोत हो गया। जी मेरा बेटा डूइंग होती गलती, ऐसे मिस्टेक होती है। माइक म्यूट करके रखा करें, कोई पता नहीं होता, कोई पीछे से बच्चे से आवाज। तो मुबारक अहमद को मुस्लिम मौद करार दिया, तो वो भी 8 साल के बाद फोत हो गया। तो फिर मिर्जा साहब ने अपने पोते को, बशीरुद्दीन महमूद अहमद के बेटे मिर्जा नसीर को कुछ कहने की कोशिश की कि ये उसकी जगह पर है, वो भी मर गया। ये इफ्तरा जब भी बंदा करता है ना अल्लाह ताला पर, तो इसका इसी तरह का नतीजा आता है। हमारे उलमा ने लिखा है कि इफ्तरा मुनक्स होता है, उसमें इनकास पाया जाता है। तो मिर्जा साहब ने जिसको भी कहा वो तो खैर मर गया, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पहली पेशगोई मिर्जा साहब ने की थी वो इस चिल्ले के फौरन बाद की थी, और उस पेशगोई का ये हशर हुआ था। उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी पेशगोइयाँ की हैं, सारी झूठी निकली हैं। अभी जो आपको मैं वीडियो सुना रहा था मिर्जा ताहिर की, 12 अगस्त 1988 का उनका खुतबा, उसमें वो यही कह रहे थे कि वफाकी शरई अदालत ने ये कहा है
کہ مرزا صاحب کی ساری پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں. بھائی وفاقی شرعی عدالت نے 1988 میں نہیں کہا کہ ساری پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں. ہم آج بھی ٹک ٹاک پر چیلنج کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کی ساری پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں. کوئی بندہ آ کے ہمارے سامنے اس کے اوپر کشف قبور والا بھی واقعہ سنا دیں. ہاں. پھر اس کے بعد مرزا صاحب کے ساتھ ان کے مریدوں کے ساتھ 1902 میں جو مناظرہ ہوا مد میں، ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے وہاں بھی کہا تھا کہ ساری پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں. مرزا صاحب نے اعجاز احمدی کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے کہا ہے کہ میری ساری پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں. مطلب ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، کہتے ہیں یہ بندہ ایسا ہے کہ ہزاروں نشانوں کو نہیں دیکھتا اور ایک دو پیشگوئیوں کو لے کر کتے کی طرح آؤ آؤ کرتا ہے. یہ مرزا صاحب نے الفاظ لکھے ہیں وہاں پر اعجاز احمدی میں کہ ہزاروں نشان ہیں میرے، ان کو نہیں دیکھتا، دو تین پیشگوئیوں کو لے کر کتے کی طرح واؤ 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 کرتا ہے. بہرحال یہ مرزا صاحب کی جو توہم پرستی ہے اور ان کے دقیانوسی خیالات ہیں، یہ نہ ختم ہونے والی کہانی ہے. آپ نے ایک سوال کیا، میں ہزاروں باتیں اس پہ بیان کر سکتا ہوں کہ وہ چلہ کاٹ کے جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک قبرستان ہے، وہ حافظ احمد سیالکوٹی نے بیان کیا ہے جو ان کے ساتھ وہاں 40 دن رہا، کہ وہاں پر ہم رکے. مرزا صاحب نے دیکھا وہ قبرستان میں ایک بڑا سا دربار، عام طور پر قبرستانوں میں ہوتا ہے نا جو بڑا دربار ہوتا ہے سینٹر میں. مرزا صاحب وہاں گئے، وہ اس سے تانگے سے اتر کر وہاں گئے. تو جب وہاں اندر گئے تو مرزا صاحب کے ساتھ ہم دروازے تک گئے لیکن ہم اندر داخل نہیں ہوئے. تو مرزا صاحب قبر کے سرانے کھڑے ہو کے اس کے اوپر دعا کرتے رہے قبر والے کے لیے، اور ہم تو باہر کھڑے رہے. تو جب مرزا صاحب باہر آئے تو مرزا صاحب نے کہا کہ جو صاحب قبر ہے، یعنی جس کی قبر پر میں نے دعا کی ہے، وہ زندہ ہو کر دوزانو ہو کر میرے سامنے بیٹھ گیا. قبر والا زندہ ہو کر دوزانو ہو کر میرے سامنے بیٹھ گیا تھا. اگر تم لوگ نہ ہوتے تو وہ میرے ساتھ باتیں بھی کرتا. کہتا ہے ہم ڈر گئے، ہم حیران ہو گئے کہ حضرت صاحب کس طرح کی بات کر رہے ہیں. کہتا ہے میں تمہیں اس کا حلیہ بتا دیتا ہوں نا، سانولا رنگ ہے، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، گنگریالے بال ہیں، اس طرح کے پاؤں ہاتھ. کہتا ہے ہم اور ڈر گئے کہ مردہ قبر سے نکل کر حضرت صاحب کے سامنے بیٹھ گیا. چلو جی، کہتے ہیں ادھر سے تلاش کیا ہم نے، کوئی وہ گورکن نہیں ہوتے جو قبریں نکالنے والے، وہ ایک تلاش کیا، اس سے پوچھا. اس سیرت المہدی میں بات لکھی، میں کوئی الف لالہ کی کہانی نہیں سنا رہا. تو وہ کہتا ہے گورکن سے پوچھا کہ بھائی یہ جو صاحب قبر ہے، یہ مزار والا بندہ، اس کے بارے میں کوئی جانتے ہیں؟ کہتا ہے ہاں میں نے اپنے باپ دادا سے سن رکھا ہے کہ وہ بزرگ تھے، فوت ہو گئے. تو کہتا ہے ان کا کوئی حلیہ نقشہ؟ ہاں. کہتا ہے سانولا سا رنگ تھا، موٹی موٹی آنکھیں تھیں، گنگریالے بال تھے. چلو جی، گواہی بھی پڑ گئی. اب اس میں اگر یہ سچ ہے، پہلے تو ہم اس کو سچ مانتے نہیں، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے سارا ہی، لیکن اگر سچ ہے تو یہ مردہ زندہ ہو گیا ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں مردے زندہ ہوئے؟ وہاں کیوں نہیں مانتے کہ مردے زندہ ہوئے ہیں؟ حفیظ شیخ صاحب، ہے کوئی آپ کے پاس اس بات کا جواب؟ میں آپ کو جواب دوں گا، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے کہ یار یہ کیسا جواب دیا ہے. آپ مرزا بشیر الدین محمود کی ہر بات کو قرآن کا حرف مانتے ہیں؟ ہم نے تو قرآن کا حرف نہیں مانا. اچھا، اس بات جو اس نے کی ہے اس کو بالکل سچا مانتے ہیں، حقیقت مانتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے وہ جو کہہ رہا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا جب کوئی بندہ مخالف. نہیں، دیکھیں اس میں نے آپ کو جواب دے لوں کہ آپ نہیں جواب دیں؟ چلو جواب بھی آپ ہی دے لیں. آپ سیرت المہدی جو جماعت احمدیہ لاہور کی ویب سائٹ پہ، وہ آپ کو کیوں نہیں اچھی لگتی؟ کیونکہ اس میں اس قسم کی بونگیاں نہیں لکھی ہوئی. سیرت المہدی کس نے لکھی ہوئی ہے وہ والی؟ میں بتا دوں گا آپ کو، مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس میں اس قسم کی بھونگیاں نہیں لکھی ہوئی نا، اس لیے وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی. سیرت المہدی نام کی کتاب ہے نہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں گا جو حضرت مسیح موعود نام بتائیں، وہاں پر کوئی سیرت المہدی کی کتاب نہیں. اچھا چلیں چھوڑیں یار، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، میں بتا دوں گا آپ کو. میں جو حوالہ دے دیتا ہوں آگے، مفتی صاحب بھاگ گئے ہیں بات سنے بغیر. سیرت المہدی نام کی کتاب ایسا منہ توڑ جواب دیا. بات یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے آپ یہ ساری کہانیاں، مرغے والی تو کنویں والی تو چنے والی تو دانے والی تو مردہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی، سیرت المہدی میں بشیر احمد ایم اے نے لکھا ہے، سیرت المہدی میں مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہے. مرزا صاحب نے کہاں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں؟ آپ ان کی یہ باتیں مان لیتے ہو، لیکن آپ مرزا بشیر الدین کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہو کہ مرزا صاحب نبی ہیں.
बाकी सारी बातें आप मानते हो, वो आपको अच्छी लगती हैं कि जी वो मिट्टी का डल्ला तो गुड़ का डल्ला तो फलाना तो पजामा तो कुर्ता तो चौकी पीढ़ी नहाना ये करना वो सारा हंसी ठट्ठा मजाक आपको सच लगता है, लेकिन एक बात उसकी नहीं माननी कि वो नबी थे, ये बात नहीं ठीक लगती हमें। अब हम भी बोलें कि आपने जो बंदा आपको बारहा बताया है काफी गलत बयानियां हैं, नहीं है इस किस्म की कोई हकीकत, ये मसला शायद अबू बकर मीर साहब आपके पेट में बड़ी जल्दी दर्द हो जाती है, फिर कहते हो यही बोलता है। बात यह है उन्होंने अपनी कुछ चीजों को प्रूव करने के लिए महज मिर्जा साहब का गलत इस्तेमाल किया है कि मैं कहूँ मेरा बाप भी ये करता था मैं भी ये करता हूँ, मेरा बाप भी वो करता था, मेरा बाप भी मर गया हुआ है, मैं कहूँ कि मैं कल चोरी करूँ कि मुझे पकड़ेंगे क्यों चोरी किया, मेरा बाप भी चोरी करता था इसलिए मैं भी करता हूँ फलाना काम, या चले मेरा बाप भी वो करता था, मैं भी करता हूँ। बस करें, बस गलत करें है, गलत है ये बातें, हम नहीं हाँ मानते। ठीक है, आपकी नजर में वो झूठे थे, बस बात खत्म होगी। उनकी नजर में आप झूठे हैं, आपकी नजर में वो झूठे हैं, बात खत्म होगी। बस अब क्या इसमें से निकालना है। अच्छा अमर भाई, वो एक मुसम्मी गुलाब भी था ना जिसका लड़का वो डूब गया था और उसकी लाश तैयार पड़ी थी, उसको भी जिंदा किया था। यार ये कहते हैं ये सारी झूठ लिखी हुई हैं बातें। मसला ये है कि इसमें बशीरुद्दीन महमूद की या बशीर अहमद एमए की क्या दिलचस्पी है, इसमें उसका क्या मफाद है। मिर्जा साहब ने ये बातें अपनी बीवी को बताई, अब आप नुसरत जहां बेगम को भी झूठा कहते हैं। बशीर मतलब वो उन्होंने बताई तो बेटे ने बशीर अहमद एमए ने आगे लिख दी, तो आप ये समझते हैं कि ये सारा तो टब्बर ही झूठे है। तो आप मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी को सच्चा समझते हैं। एक मिनट दूजे ने भी गल कर लें दी, जिन्ने मिनट आप बंदा बोले ना अद्धे मिनट ही बंदा दूजे ਨੂੰ मौका दे ਦਿੰਦਾ है। कोई इंसाफ भी दुनिया ਦੇ ਉੱਤੇ चीज है। ये सारा टब्बर झूठियां ਦਾ है। मौलवी ये क्या नाम है बशीरुद्दीन महमूद अहमद भी झूठा, बशीर अहमद एमए भी झूठा, नुसरत जहां बेगम जिसको आपने सच्चा समझा हुआ है मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी जो पैगंबर आखिरुज़्ज़मान लिखता रहा है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को, वो झूठा जब मुकरने लगा तो ऐसा मुकरा कि जूते सर पर रख कर दौड़ा है वहां से और कहता है मैंने तो मिर्जा साहब को कभी नबी माना ही नहीं, कभी भी नहीं माना, आखिरुज़्ज़मान। और सुनो, अब सुनो ना, कभी भी नहीं माना। उन छुरी थले साह ले लो ना। वो जो पैगंबर आखिरुज़्ज़मान लिखा करता था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को, जो नबी आखिरुज़्ज़मान लिखा करता था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को, जो कहता था कि क़याम सुलह अखबार वालों के बारे में ये बदगुमानी फैलाई जा रही है कि वो मिर्जा साहब के अकायद में, मिर्जा साहब के मरातब में कोई तखफीफ के कायल हैं। हम मिर्जा साहब को ऐसे ही अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं। अभी कल मैंने आपके हवाला मुंह पे रखा है, बिल्कुल झूठ है, वो नहीं है पैगाम सलाह उस वक्त का। आप मेरे मुंह पे रख के मुंह बंद करवा देंगे मेरा। खोल के मौलवी मोहम्मद अली की तहरीर आप साबित करेंगे, ये देखो ये मौलवी मोहम्मद अली की तहरीर है, साबित करें। ओ ठहर जो ना, ओ ठहर तो जी पता की कहते हो पैगाम सुलह दा एडिटर कौन सी, पैगाम सुलह दा एडिटर कौन सी, खामोश हो जाओ, ओ भाई खामोश हो जाओ। मौलवी मोहम्मद अली की अपनी तहरीर साबित करनी है कि ये देखो। हाँ बताते हैं ना तहरीर, हाँ बताते हैं, कभी भी नहीं बताएंगे। चुप करेंगे तो बताएंगे ना, छीक झाड़ा पाएंगे तो कैसे बताएंगे। मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी की ड्यूटी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने क्या लगाई थी कि जो बातें हम बोलते हैं, जो बातें हम लिखते हैं, जो बातें हमारे अल हकम और अल बदर में छपती हैं, इनको रिव्यू ऑफ रिलीजन में ट्रांसलेट करके लिखो। यही ड्यूटी लगाई थी ना। अगर रिव्यू ऑफ रिलीजन में उसने या किसी और ने लिखा हुआ है, मुसन्नफ का नाम नहीं लिखा हुआ, पैगंबर आखिरुज़्ज़मान लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं कि इसका जिम्मेदार मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी नहीं। मैंने आपको जो परसों हवाला दिया था, मैं दोबारा अब निकालता हूं, जरा होल्ड रखना। कितने झूठे लोग हैं। पीर साहब अपना पीर साहब कह रहा हूँ, आमिर नजीर साहब मेरी बात सुनिए। वो जो मौलाना मोहम्मद अली साहब की तहरीर है ना, मेरी तहरीर में लफ्ज़ नबी का इस्तेमाल जो 1941 वाली है, 1941 वाली, सुने कान खोल के, उसके अंदर ये जो आप करने लगे ना रिव्यू ऑफ रिलीजन, इसके बारे में मौलाना मोहम्मद अली ने वजाहत की है जो पिछले में नहीं की हुई थी कि लोग रिव्यू ऑफ रिलीजन का हवाला निकालते हैं। उसकी मैंने वजाहत की है कि उसका क्या मसला है, वो वजाहत बयान नहीं करते। ये लिखा हुआ उसके अंदर कि वो वजाहत नहीं बयान करते, दजल करते हैं आमिर नजीर की तरह कि ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इतना हिस्सा दिखाते हैं। जो मैंने नीचे उसकी वजाहत में लिखा है वो दिखाने से गुरेज करते हैं। फिर वो उसको उसकी वजाहत की है उधर, वो जो दूसरा दोबारा लिखा था
रिव्यू अपना उसका मेरी तहरीर में लफ्ज नबी का इस्तेमाल, क्या आप जैसे लोगों के लिए कि वो बाद में ये दजल करें, और दजल किया था तो उसने देखा ना कि ये दजल कर रहे हैं और रिव्यू ऑफ रिलीजन के हवाले दे रहे हैं लोगों को। अच्छा आमिर भाई इसका भी फैसला हो सकता है, इसका फैसला ऐसे हो सकता है कि आपने 14 से पहले ही जो मोहम्मद अली लाहौरी साहब है ना, उन्होंने अपनी ही इस तहरीर की वजाहत की है ना, वो आपने पेश कर देना, बस सिंपल। 14 के बाद की वजाहत हमें कबूल नहीं। 14 से पहले आप लोगों ने उसके पर इल्जाम लगाया था तो वो वजाहत कबूल करता ना। 14 से पहले वो नबी मानते थे, मुकर गए थे 14 के बाद। कभी भी नहीं माना उन्होंने, कभी भी नहीं माना। रिव्यू ऑफ रिलीजन में मजमून जो लिखा हुआ है, आपके कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। आप हफीज शेख साहब, खिलाफत का झगड़ा, शेख साहब रिव्यू ऑफ रिलीजन में मजमून मोहम्मद अली लाहौरी का कि उन्होंने 1941 में उस रिव्यू ऑफ रिलीजन का जो जिसका आप हवाला दे रहे हैं उसकी वजाहत की और कहा कि ये दज्जाल लोग की है। वजाहत कब की है वो बताएं। बात सुने, मेरी बात सुने। वजाहत कब की है, किस साल में की है वो बता दे। और मेरी एक बात सुनो यार, अबू बकर वजाहत किस साल में की है वो बता दे। छोटा सा सवाल है, मेरी बात सुनो अबू बकर, मेरी बात सुनो। मैंने यार हमारी बात किसने सुनी है, आपकी बात सुने, हमारी बात का किसने जवाब दिया? यूसुफी फिर बीच में आ गया भाईजान, यार आप पहले इस बात का जवाब दो। बात ये है, सिंपल सी बात है कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का ये इल्जाम है कि मोहम्मद अली लाहौरी ने 14 के बाद अपने अकीदे बदले हैं। बहुत आला। उससे पहले वो अपनी उससे पहले उसके यार ये सुनते नहीं है यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो ये सुनते नहीं है। कहाँ का है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने? मैं आपको हवाला पेश कर दूंगा। और मैं जो आपको हवाला दूंगा बशीरुद्दीन महमूद ने लिखा है। आपने पता मुझे कब का हवाला देना है? मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का। चुप करें। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद कहता है 1914 का पहले का हवाला देना मुझे। मोहम्मद अली लाहौरी के वही अकायद थे जो मेरे अकायद हैं। आप 1912 का 14 के बाद मैं नहीं मानूंगा मिर्जा बशीर। हाँ तो मोहम्मद अली लाहौरी की भाई मोहम्मद अली लाहौरी की 1912 से पहले का देंगे मिर्जा बशीरुद्दीन का वाला। मिर्जा बशीरुद्दीन का वाला 1912 से पहले। चैलेंज ये तो चुप करो आके गल सुना दो। चुप करो ऐ सुनना जरा। हम तमाम अहमदी जिनका किसी ना किसी सूरत से अखबार लग गए हो, अल्लाह के बंदे पहले दसो तो सही। मैं भी ਜ਼ਬਾਨ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖੋ, ਦੱਸਣੇ ਚੁੱਪ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਵਿਖਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਬਈ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ। ਨਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਪਿਆਮੇ ਸੁਲ੍ਹਾ जिल्द नंबर 1 16 अक्टूबर 1913। ठीक है ना मिलया तो मैं मुजरम। 1913 से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 1913 से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इसको ठहर तो जाओ ना। ये मौलाना मोहम्मद अली का उस वक्त पैगाम सुलह से कोई ताल्लुक नहीं। बात तो करने दो ना, बात तो करने दो ना। रोला नहीं, बात नहीं करने देनी। इल्जाम मौलाना मोहम्मद अली पे लगा रहे हो आप। 1913 में मौलाना मोहम्मद अली लाहौर जमात में नहीं आ गया हुआ था। अगर मौलवी इसको बंद कर दें, ये फजूल है, ये फजूल बकवास है ये, बस। शेख साहब आपकी जुबान ज्यादा फ्री होती जा रही है। मैं जो कह रहा हूँ कि जब इसका ताल्लुक ही नहीं हमारे से 1913 का, फिर आप क्यों दिखा के मौलाना हमने बात नहीं करनी। आपका बस चले अब 1701 का भी वाला निकाल के मौलाना मोहम्मद अली पे आखिरी सच बयान कर दिया। अब हमने नहीं बोला। नहीं है ये सच, नहीं है ताल्लुक 1913 से हमारा कुछ। अब चुप तो करें ना। नहीं है ताल्लुक, वो चुप तो करो ना। बात यह है कि अगर आपका तल्लुक 1913 वाले प्यामे सुलह से नहीं है तो ये कौन है जो कह रहे हैं कि हम तमाम अहमदी जिनका किसी ना किसी सूरत से अखबार प्यामे सुलह के साथ ताल्लुक है? ये बंदे बता दें मुझे। ये बशीरुद्दीन महमूद अहमद लिख रहा है तो उनका ताल्लुक था उस वक्त, बिल्कुल नो डाउट। अच्छा, उन पे इल्जाम था कि वो तखफीफ के कायल हैं। कौन? मिर्जा कादियानी के जो मर्तबा है उसमें अबू बकर मीर ने कहा नहीं कि वो मिर्जा बशीरुद्दीन ने इल्जाम लगाया कि इसने अपने अकायद तब्दील कर लिए, तो फिर किसके ऊपर इल्जाम हुआ? किस बात? मैंने नहीं कहा कि इल्जाम लगाया, मैंने कहा कि उसने कहा कि आपके वही अकायद थे, पहले नबी मानते थे आप। कभी भी रिव्यू ऑफ रिलीजन में आपने ये अकायद अपने लिखे हुए हैं। अबू बकर भाई रुकें जरा। अबू बकर भाई आप नहीं कर सकते, इस तरह बात खराब हो जाती है। अबू बकर भाई आप खामोश नहीं, एक मिनट। हफीज शेख साहब आपने ये मुझे बताना है
کہ یہ بندے کون ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری نسبت یہ غلط فہمی اور بہتان ہے کہ ہم ان کو مرزا صاحب کو ان کے مدارج عالیہ کو اصلیت سے کم یا استخفاف کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ کون ہے بندے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے بعد میں سب کچھ کیا ہے, جنہوں نے جماعت کے 2 حصے تقسیم کروے ہیں. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حکیم نور الدین صاحب کی زندگی میں ہی یہ کام شروع ہو گئے تھے. لمبی بات نہ کریں, لمبی بات نہ کریں, میری بات سنیں. جماعت 2 حصوں میں حکیم نور الدین صاحب کی زندگی میں میری بات سنیں. ہیلو, باقی کا ڈرامہ بعد میں ہوا ہے. شیخ صاحب لمبی بات نہ کریں پلیز. رات کا 10:30 بجے کے ٹائم میں بند کرنے لگا موبائل. میرے پاس زیادہ ٹائم اب کھپنے کا اور شور ڈالنے کا نہیں ہے. جتنی بات میں پوچھوں نا آپ نے اتنی بتانی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بشیر الدین محمود احمد غالی ہونے کی بجائے استخفافی تھا, یعنی وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو خدا کی بجائے نبی مانتا تھا, حالانکہ اس کو خدا ماننا چاہیے تھا. یہ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے جو وہ نہیں مانتا تھا میں نے وہ الزام نہیں لگایا. وہ کون سے, ایک منٹ ہے, جو وہ کون سے مدارج عالیہ ہیں جن میں استخفاف کا مرتکب تھا, یہ بتانا ہے آپ نے مجھے. مرتکب تھا مولانا محمد علی. اب آپ نے مولانا محمد علی کو تو بچانے کی یہاں پر کوشش کی ہے نا کہ یہ مولانا محمد علی نہیں ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسے الزام کون کس پہ لگا رہا ہے یہ بتائیں مجھے. میں بتاتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مرزا قادیانی کے درجے کو کم کر کے بیان کرنے والے ہیں. وہ کون ہیں؟ یہ تو جو قادیانی ہیں یہ کم کر کے تو نہیں بیان کرتے, یہ تو بڑھا کے بیان کرتے ہیں نا. اچھا لوری کم کر کے بیان کرتے ہیں؟ نہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون ہے جو کم کر کے بیان کرتے ہیں, آپ سے فیصلہ کرواتا ہوں میں. ہم تو بالکل کم, جو ان کا درجہ تھا ہم تو ان کو آپ نہیں کرتے, آپ نہیں کرتے, بڑھاتے ہیں نہ اس کو گھٹاتے ہیں. اچھا وہ ٹھیک مان لی آپ کی بات. وہ کم کرنے والے لوگ ہیں کون؟ یہی لوگ ہیں جو آپ کے سامنے خلافت والے ہیں. یہ کم کرتے تھے. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ان کو نبی کہہ رہے ہیں تو یہ ان کا رتبہ بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں؟ ایک غلط ڈیزگنیشن دے کے اس شخص کا جو حقیقی مقام ہے وہ تو بڑھا رہے ہیں نا. بھائی میری بات سنو, بڑھا دیا رتبہ, میری بات سنو, رتبہ بڑھے گا. بھائی کھلو جو بول رہے ہو اور رک جو نا, سن لیا نا, سمجھ بات آ گئی ہے. جو بندہ کسی کو نبی کہتا ہے, اللہ کے بعد تو نبی کا درجہ ہوتا ہے نا. اگر وہ درجہ نبی کا دے رہا ہے کسی کو یا نبی مان رہا ہے تو وہ درجہ بڑھا رہا ہے, کیونکہ اس سے آگے تو صرف خدا ہی ماننا رہ گیا ہے نا. نبی سے اوپر تو صرف خدا ہی ہوتا ہے نا. عامر صاحب اپنے لیے بڑھا رہا ہے, لوگوں کی نظر میں اس کا درجہ گھٹا رہا ہے. آپ لوگوں کی نظر میں گھٹ گیا کہ نہیں نبی کہنے کی وجہ سے؟ لانتی, کذاب, دجال, جھوٹا. کیا بات سنیں. نہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر مرزا بشیر الدین محمود نے حضرت صاحب کو نبی بنا کے, آپ بقول آپ کے رتبہ بڑھایا, لیکن عام مسلمانوں کی نظر میں رتبہ بڑھ گیا یا گر گیا؟ بھائی عام مسلمانوں کو گولی مارو, عام مسلمانوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم عام مسلمانوں کی نظر میں نہیں ہے جناب, یہ مطلب یہی ہے. میری بات سنیں, عام مسلمانوں کی نظر میں بھی وہ مرزا قادیانی کا درجہ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا. مرزا قادیانی ایک عام مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بندہ تھا, لیکن چند باتیں کرنے کے بعد اس نے جو دعوے کیے, مہدی, مجدد, پھر وہ محدث اور پھر نبوت, یہ ساری باتیں, مسیح موعود وغیرہ, یہ درجہ بڑھانے والی بات ہے, کم کرنے والی تو بات نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کچھ لوگ, اس عبارت سے پتہ چل رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرزا قادیانی کے درجے کو استخفاف کی نظر سے دیکھتے ہیں, یعنی اس کو کم کر رہے ہیں. وہ بندے کون ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا, اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے تو میں اچھا میری بات سنو, اس پین میری سن لیں ایک منٹ, اور سن لیں 56 بندے, ایک منٹ بات سن لیں پھر اس کے بعد جواب دیجیے. ایسا نہ کریں, مجھے چھوٹی بات کریں, ٹائم تھوڑا. چھوٹی بات کرتا ہوں. مرزا صاحب فوت ہو گئے, اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ فوت ہونے کے بعد حکیم نور الدین صاحب نے ان کی قبر کا جو کتبہ تھا اس کے اوپر صرف 2 جملے لکھے ہوئے تھے, رئیس قادیان مرزا غلام احمد, مجدد صد 4 دہم, بس.
ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो इसका मतलब नबी हैं निकला है। यहाँ पे। और ठीक है यार, ये हमारा मौजू नहीं है। नहीं, हम मौजूद बात, यही है ना कि उस बंदे का ओ ओहदा है। नबी है और उसका दावा नबी है, अब उसका बेटा आपका, कह रहा है नबी है, तो उसको आपने बेटे ने कहा भाई, कोई शोर क्यों नहीं डाला कि मेरे बाप की फीस कब्र शेख पे नबी साहब लिखो? चुप करो। आपने ये कहा हमारा कि मेरी मौजू बात नहीं सुन, है। आपने कहा मेरी बात सुन लो। अब आपकी बात सुन ली है ना, म्यूट लगा लो ना, ऐसे ना करो बच्चों की तरह। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बंदा आप कह रहे हैं कि ये बंदे कादियानी हैं जो मिर्जा कादियानी के अकीदे को इस्तख्फाफ की नजर से देखते थे, मदारज आलिया को कम कर रहे थे, ये अगर कादियानी है बकौल आपके, इन 56 लोगों में से एक बंदे को कहें कि वो आपकी हमायत में हाथ खड़ा कर दे कि हफीज शेख सही बोल रहे हैं। मतलब हमें आपसे यार इस मामले में कोई दुश्मनी नहीं है। कादियानी, हम, जंबा गरो, किसी क्रिश्चियन को नीचे से क्रिश्चियन बैठे होंगे, मेरा ख्याल है मुझे आसिफ चौधरी नजर है, एक मिनट मैं देखता हूं अगर वो मौजूद हैं, उनको मैं बुला के पूछ लेता हूं कि ये जो आप यबली मार रहे हैं, इसका अल्लाह की इस धरती पे कोई वजूद है कि इस्तख्फाफ की नजर से देखने वाले कौन है? कादियानी है। वाह भाई वाह यार, इतना दिन दिहाड़े झूठ बोलते हो आप। वो तो गाली थे, मिर्जा कादियानी का बेटा, उसको तो मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी खुद कहता था कि ये गाली है, ये गुलव करता है, मिर्जा कादियानी के दर्जे को बढ़ा के बयान करता है। जो दावा मिर्जा कादियानी ने खुद नहीं किया वो उनका बेटा उसको उसके जुम्मे लगा रहा है, यानी उसको नबी बना रहा है। इस्तख्फाफ की नजर से देखने वाले ये लाहौरी थे और प्याम सुलह से भी तल्लक लाहौरियों का था। अब वो अल्फाज सुन लेना जो मैं पढ़ के सुनाने लगा। वो कहता है, हम तमाम अहमदी जिनका किसी ना किसी सूरत से अखबार प्याम सुलह के साथ ताल्लुक है, हमारे मुतल्लक वो कहता है कि ये इल्ज़ाम है कि हम मिर्ज़ा साहब के मदारज आलिया को असलियत से कम या इस्तख्फाफ की नज़र से देखते हैं। खुदा ताला को हम हाज़र व नाज़र जानकर अलान कहते हैं कि हमारी निस्बत इस किस्म की गलत फहमी महज बहतान है। हम हजरत मसीह मऊद व महदी मऊद को इस जमाने का नबी, रसूल और नजात दहिंदा मानते हैं। इससे कमो बेश करना मौजब सल्ब ईमान समझते हैं। ये झूठे कज़ाब जब ये बाद में मुकरने लगे और कहने लगे कि हम तो मिर्जा साहब को कभी नबी मानते ही नहीं थे। फिर वही बात है, अब आप उस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप झूठे और कज़ाब हैं। ये मौलाना मोहम्मद अली की स्टेटमेंट नहीं है, मैं बारहा कहे जा रहा हूँ। किसकी है? किसकी है? जिनकी भी है, उन्हीं के अंदर के लोगों जिनकी किन की अच्छा, है? एक बात सुने, आप चुप करके ना मेरी एक बात सुने। नहीं, पहले ये बताओ ये तहरीर किसकी है? प्याम सुलह की ये तहरीर किसकी है? यार आपकी है, बस आपकी तसल्ली होती है इससे, ये आपकी तहरीर है। अबू बकर भाई, अब अगली बात सुने, कर लो। मौलाना मोहम्मद अली ने 1914 में, जब मैंने आपको बारहा कहा है, उसने 70 बंदों की गवाही ले आई और जो हजरत मसीह मऊद के हाथ पे बैत शुदा थे, उन्होंने कहा हमने मसीह मऊद को कभी भी उनकी तमाम जिंदगी में बैत करने के बाद मरने दम तक नबी नहीं माना, नबी नहीं माना। और मौलवी मोहम्मद अली मानता था। मौलवी मोहम्मद अली इसमें जो इल्जामात लिखे हुए हैं ना, इसमें जो इल्जामात लिखे हुए हैं वो क्या पढ़ लें? अच्छा सुन तो ले, इसमें जो इल्जामात लिखे हुए हैं ना कि हमारे ऊपर जो इल्जामात लगाए जाते हैं, वो इल्जामात क्या है वो आप पढ़ लें जरा। अबू बकर में इल्जामात ये हैं कि हम हजरत खलीफा मसीह के नाफरमान हैं। नंबर 2, हम गवर्नमेंट के बागी हैं। नंबर 3, हम जमात के इमाम बनना चाहते। ये इल्जाम किसके ऊपर है? मोहम्मद अली लाहौरी के ऊपर नहीं है कि हम जमात के इमाम बनना चाहते हैं। ये 3 इल्जाम लिखे हैं, चौथा लिखा हुआ है कि हम मुनाफिक हैं। ये 4 इल्जाम उसने कहा है। हाँ, मुनाफिक तो यही सुन लो, ये तो गल ठीक है। बिल्कुल, ये 4 इल्जाम उसने लिखे हैं कि ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं, और इसी की वजाहत उसने की है नीचे। और नीचे कह रहा है जी हम गवर्नमेंट बरतानिया के पक्के वफाशार हैं, ये वो सारा कुछ लिख के नीचे वो लिख रहा है कि हमारा ईमान है कि हजरत मसीह मऊद, मेहदी मऊद अल्लाह ताला के सच्चे रसूल थे और इस जमाना की हदायत के लिए दुनिया में नाजिल हुए थे। ये कौन लिख रहा है भाई? ये किसी का भी नाम ले लें।
ये अपनी जुबान से मान कर मिर्जा कादियानी को नबी मान कर रसूल कहकर बाद में मुकर गया और ये कहता है, अफीशे कहता है कि मिर्जा कादियानी का बेटा भी झूठा, बड़ा बेटा भी झूठा, उसकी बीवी भी झूठी, सारा टब्बर ही झूठियां दा ते मौलवी मोहम्मद अली लोरी सच्चा। जी। और आमर भाई, जो मैंने आपको बात पहले भी कही है ना, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने जो ये बात कही है, उसने भी 1941 में इसी तहरीर का उसने हवाला दिया हुआ है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने, कि तुम खुद